بہت ہی زیادہ پہنچتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 30 اکتوبر کو وہ لاہور میں ایک جلسہ عام کرنا چاہتے ہیں مینار پاکستان. اب مینار پاکستان بہت کھلی جگہ ہے، وہاں پر 30 اکتوبر کو جلسہ اور وہ مینار پاکستان آپ بھر دیں، جس کو بھیا میں نے اپنی سیاسی رپورٹنگ کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرتے دیکھا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں طویل جلاوطنی، اس کے بعد میں نے کسی لیڈر کو اسے بھرتا ہوا نہیں دیکھا. لیکن بہرحال اگر عمران خان صاحب اس سے بھر لیتے ہیں اور پھر وہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ 30 اکتوبر جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا کہ لاہور کس کا شہر ہے، تو کوئی غلط دعویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے بات. اب 7 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اس جلسے کے لیے میاں محمود الرشید جو کہ صدر ہیں لاہور ریجن کے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ چٹھی ہے ہمارے پاس، میرا خیال ہے ہمارے پینل والوں کے پاس بھی موجود ہوگی. انہوں نے لاہور کے ڈی سی او کو 7 تاریخ کو چٹھی ڈالی جس میں انہوں نے اجازت مانگی جلسہ عام کرنے کی. ٹھیک ہے صاحب، 30 جواب اس کا یہ 2 صفحے کا انہوں نے جواب دیا. اس میں بتایا گیا کہ بالکل دوسرے ہی دن انہیں کہا گیا کہ جلسہ منظور، لیکن مندرجہ ذیل شرائط ہوں گی. نہ منظور. وہ شرائط جب میں نے پڑھی تو بچپن میں سنا کرتے تھے، جب وہ بچیاں مڈل کلاس گھروں میں ان کو الوداع کرتے تھے، رخصتی کا وقت ہوتا تھا جب تو بہشتی زیور آتے تھے. پھر جب کچھ زمانہ آیا جس میں یہ کہ جناب آپ عورتوں پہ ہی سارے فرض کر لیتے ہیں بہشتی زیور، تو پھر ایک کتاب چھپی تھی ہدایت نامہ خاوند. اچھا، وہ خاوند کو دی جاتی تھی؟ وہ ہدایت لڑکی والے کی طرف سے یا یہ پتہ نہیں، مجھے تو دونوں طرف سے نہیں ملی، لیکن بہرحال ہدایت نامہ خاوند بھی آیا تھا یہ کرنے کے لیے کہ یار ایک عائلی زندگی کو اچھے طریقے سے رکھنا خالی بیچاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بہشتی ضرورت پڑے، ہدایت نامہ خاوند بھی ہونا چاہیے. اب میں تمہارے ساتھ مذاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں، سیریسلی مجھے یہ شرائط پڑھنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ بہشتی زیور ہے یا ہدایت نامہ خاوند ہے، یا یہ کہ یہ جلسے کی اجازت ہے، یا عمران خان کو رسم سوئم جس کو لاہور میں کل بھی لوگ بولتے ہیں وہ کرنے کے. شرائط خود پڑھ دو، میرے منہ سے ہنسی نکل جائے گی، پھر تم کہو گے کہ آپ کرتے آپ سے. اس سے باقی بات برائے مہربانی اردو میں اس کے سیدھا سیدھا نکات تم پڑھ دو، کیونکہ میں صبر نہ کر پاؤں. میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ یہ جو پڑھ شرائط ہدایت نامہ خاوند کہ کسی قسم کی وال چاکنگ نہیں کر سکیں گے، یعنی جلسے کے لیے یہ بتانے کے لیے بینر کے جی 30 اکتوبر کو آئیے جو ہوتا ہے، اور نہ ہی شہر میں بینرز لگانے کی اجازت ہوگی. یہ سب سے پہلا یعنی ڈی سی او کی طرف سے ہے. پنجاب گورنمنٹ کی خوف کا عالم یہ دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جلسے کے دوران کوئی پتلا نہیں جلایا جائے گا، نہ ہی کسی سیاسی مذہبی اور کسی ملک کے پرچم کو. ملک کا پرچم، ملک تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، امریکہ کا پرچم، ملک کا ایک تو چلے اس کو بچائیں. نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑی بات ہے، جیسے سارے کے سارے لوگ کنٹرول میں ہی ہوتے ہیں. اچھا، دوران جلسہ کسی مذہب گروپ، مذہبی گروپ، جماعت اور فرقے کے خلاف ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اچھی بات ہے، یہ تو گڈ پوائنٹ. آگے چلتے ہیں جی. کسی متنازع معاملے پر بھی بحث نہیں کی جائے گی. جلسے کی تشہیر کے لیے کسی قسم کی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے اعلانات بھی وہ جو اعلان ہوتے ہیں نا، چلو چلو آج 30 اکتوبر کو عظیم الشان جلسہ، بچپن سے ہم پہلے ٹانگوں پہ ہوتا تھا یہ. وہ ایک بندہ بیٹھتا تھا، آج باغ بیرون موچی دروازہ، بعد نماز عصریہ، بعد نماز. مجھے لگتا ہے آپ یہ کام ہوتا تھا نا، آپ کرتے رہے یا وہ بھی نہیں یار، اب تھوڑا بہت نا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں. اچھا، جلسے کی اگلی شرط کڑی شرط، جلسے کے حوالے سے کوئی جلوس اور ریلیاں نہیں نکالی جائیں گی. باہر سے آنے والے افراد پر بھی ان شرائط پر عمل درآمد کریں گے اور ان کی خلاف ورزی کی ذمہ داری جلسے کے منتظمین پر عائد ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے، اس کے علاوہ ویسے ایک چیز ہے آپ کو، اس کے علاوہ یہ ہے بیسیکلی، یہ تو اردو میں ہم نے سیدھا جو کہ یہ ہے ویسے 18، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے قانون میں کیا کہ ایک منٹ یہیں ٹھہر جاؤ، یہ باقی تو بات میں آتی ہے. سب سے پہلی بات،
شرط نمبر 2 جو پتہ نہیں ہمارے اردو میں جو ترجمہ کیا ہمارے دوستوں نے، انہوں نے کیوں اس کو نمایاں طور پر نہیں کیا؟ میاں سب سے کام کی بات تو یہ ہے نو اسپیچز. ہاں ویسے اگر وہ خط انگریزی والا دکھا دیں. اور 2 نمبر نقطہ نمبر 2 نو اسپیچز اگینسٹ کانسٹیٹیوشنل آفیسز، یعنی آئینی طور پر جو عہدے ہیں، آئینی طور پر قائم کیے ہوئے عہدے. No speeches against constitutional offices, armed forces, judiciary shall be uttered. چلیں جی، armed forces اور judiciary تو سمجھ میں آ گئی. اب آ جائیں constitutional office. آصف علی زرداری، آج ہی تحریک کا آغاز ہے. گو زرداری گو. کہ ساڈی واری آئی تو کگو بول پیا. عمران خان نہ کہہ سکے، نواز شریف صاحب ڈی جی خان میں پٹواریوں کے ذریعے بہت بڑا جلسہ کر کے کہیں گو